وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. اما بعد فقد قال الحکیم فی کتاب المتین واصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. خداوند متعال کی بارگاہ میں دعائے خالق کائنات ہماری اس نشست کو، ہماری اس مجلس کو اپنی عبادت قرار دے اور اسے اپنے قرب کا وسیلہ بنا دے. وہ قادر مطلق اور فیاض مطلق ہے. اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ زبان پر ایسے لفظ لانے کی توفیق بخشے جس میں اس کی رضا اور خوشنودی اور امام زمانہ کی تائید شامل ہو. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. یہ جو عنوان ہے سلسلہ معارف اسلامی کا، اس کے ذیل میں میری گفتگو جو یہاں ہوا کرے گی وہ تہذیب نفس اور اسلامی اخلاق کے حوالے سے ہوگی، اور انشاءاللہ اسی کا ایک اور سلسلہ بھی ہوگا فہم القرآن کا، وہ بعد میں شروع ہوگا. خالق کائنات نے اس کائنات کا نظام کچھ اس طرح سے بنایا ہے کہ تمام کثرتوں کا رخ وحدت کی طرف ہے. جتنے دریا ہیں ان کا رخ سمندر کی طرف ہے. جب تک وہ سمندر میں فنا نہ ہو جائیں، جا کے سمندر سے مل نہ جائیں، انہیں قرار نہیں ملتا، مسلسل حرکت میں اور سفر میں رہتے ہیں. کائنات کی فطرت اللہ نے اس طرح سے بنائی ہے کہ ان کثرتوں کا رخ وحدت کی طرف ہو. اسی طرح سے تمام انسانوں کا رخ، ان کی حیات اور زندگی کا رخ خدا کی طرف ہے. انسان نے خدا کی طرف سفر کرنا ہے، خدا کے قریب پہنچنا ہے. قرب خدا اس کی منزل ہے. اس منزل تک پہنچانے اور رہنمائی کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، آسمانی ہدایت کا بندوبست کیا، کتابیں نازل کیں، ہادی آئے تاکہ اس انسان کو اس کی منزل سے آشنا کیا جائے اور اس راہ کی طرف رہنمائی کی جائے جس پہ چل کے یہ خدا تک پہنچ سکتا ہے. دوستو، خدا کی طرف سفر اس صورت میں ممکن ہے کہ جب انسان خدا کی طرف بڑھ سکے، قدم اٹھا سکے. سیر الی اللہ اس وقت ممکن ہے جب راستے میں رکاوٹیں نہ ہوں، موانع نہ ہوں، مشکلات نہ ہوں. اللہ کی طرف سفر میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس میں سے ایک گناہ ہے. گناہ وہ راستے کا پتھر ہے
جو انسان کی حرکت کو، سیر کو اللہ کی طرف روک دیتا ہے۔ گناہ ایک بہت بڑا مانع اور obstacle ہے خدا کی طرف بڑھنے میں۔ عام زندگی میں جب ہم سفر کرتے ہیں، اگر راستے میں رکاوٹ آ جائے تو ہمارا سفر رک جاتا ہے۔ گناہ بھی ایسے ہی ہے، اور گناہ ہم خود کرتے ہیں۔ یہ سرکشی ہم خود کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ جہنمی خدا سے کہیں گے خدایا یہ شیطان تھا جو سبب بنا ہے میرے گناہ کرنے کا، خدایا تو اس شیطان کو سزا دے۔ تو شیطان یہ کہے گا کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ کا وعدہ حق تھا، تم نے اللہ کے وعدوں کو ٹھکرا دیا، اور میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے لبیک کہہ ڈالی۔ میرا تمہارے اوپر تسلط نہیں تھا اس طرح سے، تم خود آئے ہو چل کے۔ تم خود چل کے آئے ہو، تم خود گناہ کی وادی کی طرف آئے ہو، میں نے صرف دعوت دی تھی۔ اگر تم چاہتے تو لبیک نہ کہتے، مجھے اللہ کو لبیک کہتے، اس کے وعدوں پر ایمان رکھتے۔ اس تاریکی کی طرف تم خود آئے ہو۔ فلا تلومونی لوموا انفسکم، تم مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ گناہ جب انسان کرتا ہے یعنی اللہ کی اطاعت سے نکل جاتا ہے، یعنی اس عمل میں نور نہیں رہتا۔ جو عمل اللہ کی اطاعت سے انسان کو نکال دے وہ شیطان کی پیروی کرتا ہے جو اسے دعوت گناہ دیتا ہے۔ انسان مواحد نہیں رہتا، جب گناہ کرتا ہے اس وقت مشرک ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت میں چلا گیا ہے۔ جب خدا نہیں ہے، اس کے عمل پر رنگ خدائی نہیں ہے، نور نہیں ہے، نتیجتاً اس کا عمل تاریک ہے، ظلمت ہے، اندھیرا ہے، روشنی ختم ہو گئی تو اندھیروں میں سفر نہیں ہو سکتا، رک جاتا ہے انسان، خدا کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔ لہذا اگر خدا کی طرف بڑھنا ہے تو گناہ کی رکاوٹ کو راستے سے ہٹانا ہوگا۔ دوسری چیز جو گناہ میں ہے وہ یہ ہے کہ حد کے حرمت خدا ہے، بے حرمتی ہے اللہ کی۔ اللہ کے حکم کو پاؤں تلے روندنا ہے، پامال کرنا ہے اس کے حکم کو۔ اللہ نے حکم دیا کسی کام کو انجام دینے کا، نہیں انجام دیا، سرکشی کی اللہ کے مقابلے میں۔ گناہ سرکشی ہے، گناہ طغیان ہے۔ گناہ خدا کی بے حرمتی ہے۔ کسی شخص نے، راوی نے معصوم علیہ السلام سے پوچھا، مولا یہ کیسے پتا چل سکتا ہے کہ میری اللہ کے یہاں کتنی آبرو، عزت اور حیثیت ہے؟ امام نے جواب دیا کہ جتنی تیرے ہاں خدا کی احترام اور حیثیت ہے
اتنی تیری حیثیت خدا کی نگاہ میں ہے۔ اگر تو خدا کے احکام کو پاؤں تلے روندے گا، بے حرمتی کرے گا خدا کی، تو تیری کوئی آبرو خدا کی بارگاہ میں نہیں ہے، تیری کوئی حیثیت خدا کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ لہذا گناہ کرنا اللہ کی بے حرمتی ہے، اور جو خدا کی بے حرمتی کرے خدا ان کی اطاعت نہیں کرتا۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ نہ خدا ان سے کلام کرتا ہے نہ ان کی طرف دیکھتا ہے، وہ خدا کی نگاہ سے گر جاتے ہیں۔ یہ گناہ ایسا ہے، انجام گناہ۔ تیسری چیز جو گناہ میں ہے، گناہ کا باطن تعفن ہے، گندگی ہے۔ بعض روایات میں جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے جو آسمانوں تک ملائکہ کو اذیت دیتی ہے، اور خدا کے ملائکہ اس پر لعنت کرتے ہیں۔ گناہ کا باطن گندگی ہے، تعفن ہے۔ کس طرح سے ایک آدمی جو متعفن ہو، بدبودار لباس پہنا ہوا ہو، اسے پاک لوگوں کی محفل میں آنے کی اجازت ملے گی؟ ایک عام آدمی کہیں جانا چاہتا ہے، گندا لباس پہن کے آ گیا، بدبودار، راستے میں جاتے ہوئے گرا ہے، کسی گندگی میں گر گیا، اسی لباس کے ساتھ آ گیا، لوگ قریب نہیں بیٹھے دیں گے اس کو۔ اسی طرح سے گناہ سے آلودہ انسان متعفن لباس پہنے ہوئے ہے، بدبودار ہے، اور جو متعفن ہو اندر سے، وہ اس بات کا استحقاق کھو بیٹھتا ہے کہ خدا طاہر و طیب اس کی طرف نگاہ کرے۔ خدا کے اسماء میں سے ایک اسم طاہر ہے، طیب ہے، اس کی اطاعت انسان کو طاہر اور پاک بناتی ہے، اور گناہ انسان کو اندر سے متعفن کر دیتا ہے، گندگی کا ڈھیر بنا دیتا ہے اس کے اندر باطن کو۔ لہذا اس متعفن وجود کے ساتھ انسان خدا کی طرف نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اس سیر الی اللہ کو، اللہ کے قرب کی طرف بڑھنے کے سفر کو جاری نہیں رکھ سکتا۔ گناہ سے نجات ضروری ہے۔ پہلا قدم اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے گناہ سے نجات ہے۔ اگر انسان کہے کہ میں گناہ کرتا رہوں گا، میں نماز بھی پڑھوں گا، میں روزہ بھی رکھوں گا، تمام اعمال کے ساتھ گناہ بھی کرتا رہوں گا، یہ خدا کی طرف نہیں بڑھ سکتا، یہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا۔ گناہ ایک وقت وہ آتا ہے، روایت ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگتا ہے، چھٹے امام سے روایت ہے۔ اگر توبہ کر لے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، اگر توبہ نہ کرے، تکرار کرتا رہے، یہاں تک کہ اس کا قلب کمپلیٹلی سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہاں تک روایت ہے کہ یہ ظرف منکوس بن جاتا ہے۔ کیسے؟ یعنی کبھی آپ نے جگ دیکھا ہے، الٹا جگ، الٹے ظرف کی طرح ہو جاتا ہے، یہ کوئی چیز اس میں اثر نہیں کرتی، پھر یہ اندھا بھی ہو جاتا ہے، پھر بہرا ہو جاتا ہے، گونگا ہو جاتا ہے یہ انسان۔ یہ قرآنی آیات ہے، انشاءاللہ بعد والے دنوں میں عرض کروں گا۔ قلب معکوس یا قلب منکوس بن جاتا ہے، ظرف منکوس بن جاتا ہے یہ قلب۔ الٹا برتن، جو چیز ڈالے اس میں نہیں جائے گی، وہ باہر گر جائے گی، کسی چیز کا اس پر ممکن اثر نہ ہو۔ اگر انسان احتیاط نہ کرے، اپنے آپ کو نہ سنبھالے اور گناہ کی زندگی کو دوام بخشے، گناہ کرتے رہے، ایک وقت وہ آ جائے گا جب اس پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوگا۔ پھر قرآن کی تلاوت بھی کرے گا، لا یزید الظالمین الا خسارا۔
پھر مجلس میں بھی جائے گا اثر نہیں ہوگا. جوانی میں بہترین وقت ہے انسان کا کہ وہ خدا کی طرف لوٹے، اور بہت خطرے میں بھی جوان ہوتے ہیں، ان کی توجہ بہت اہم ہے. لہذا ضروری ہے انسان گناہ کی زندگی سے باہر نکلے، اور اس باہر نکلنے کے لیے ارادہ بہت ضروری ہے. ارادہ کرے. انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ نمبر 1، اللہ کی عظمت سے نا واقف ہے. گناہ کرنا یعنی اللہ کے احکام کو ٹھکرانا، اس کے اوامر اور نواہی پر، اس کے امر اور حکم پر اور منع کرنے کی پرواہ نہ کرنا. عظمت خدا سے نا آگاہ ہے. جس کی عظمت سے یہ واقف ہوتا ہے اس کی بات سنتا اور عمل کرتا ہے اس کے اوپر. اس کو پتہ ہے یہ بڑا آدمی ہے، بڑی شخصیت ہے، ان کی بات میں نے سننی اور عمل کرنی ہے. جب انسان کی نگاہوں میں خدا عظیم، اس کی کبریائی کم ہو جائے، نہ رہے، پھر اس کے احکام بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں اس کی نگاہ میں، اور گناہ کرتا ہے. یہ بہت خطرناک ہے کہ انسان خدا کی عظمت کو نہ جانے، اس کی کبریائی کے مقابلے میں بغاوت کرے، اٹھ کھڑا ہو اور غرور کرے، لاپرواہی کرے. جتنے بھی گناہ ہیں ان کی ایک وجہ خدا کی عظمت اور مقام و مرتبے سے ناآشنائی. اب عام زندگی میں دیکھ لیں، بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ بات کری کیوں شاہ صاحب نے، پیر صاحب نے کہی ہے، کیونکہ پیر صاحب ان کی نگاہ میں بہت عظمت کے مالک ہیں، شاہ صاحب ان کی نگاہ میں بڑی عظمت کے مالک ہیں، اسی لیے اس کام کو انجام دے رہا ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ، خدا کی قدر نہیں جانی لوگوں نے، اس کریم رب کی قدر نہیں جانی. دوسرا، انسان گناہ کے کب سے بھی واقف نہیں ہے کہ گناہ کتنی بری چیز ہے، اس سے بھی لاپرواہی کرتا ہے، توجہ نہیں دیتا اس طرف. یہ نری آگ ہے. خود قرآن نے کہا ہے کہ گناہ آگ ہے، ایسی آگ جو متعفن اور بدبودار ہے. ایک تو گناہ کی حقیقت اور کب اور برائی سے واقف نہیں ہوتا عام طور پر، دوسرا اس کے انجام سے واقف نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہے. اس کا انجام یہ ہے، کہا جائے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اسے گرفتار کرو، اسے زنجیروں میں جکڑو اور اسے آتش جہنم میں جھونک دو. یہ انجام ہے، اسے گرفتار کرو. قرآن کہہ رہا ہے خذوہ، اسے گرفتار کر لو، فغلوہ، اسے زنجیروں میں جکڑ دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے جہنم کی آگ میں ڈال دو. البتہ جو قرآن سے ان سے رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ گناہ کا باطن جب آ گئے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس عالم میں بھی وہ جل رہا ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا. آگ میں جل رہا ہے، شعلے اٹھ رہے ہیں. پتہ کب چلے گا؟ جب اس عالم سے اگلے عالم میں منتقل ہوگا. تو اندازہ نہیں اس کو، وہ آگ میں ہے. جہنم نے احاطہ کیا ہوتا ہے. مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے کہ غیبت نہ کرو. لا یغتب بعضکم بعضا ایحب ان یاکل ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا.
بھائی کی غیبت نہ کرو، کسی دوسرے مومن بھائی کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غیبت کر رہا ہے، لفظ بول رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، یہ مردار کھا رہا ہے۔ مردار متعفن ہوتا ہی نہیں ہوتا، بدبودار ہوتا ہی نہیں ہوتا مردار۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، تعفن، بدبو اس کے اندر موجود ہے اس وقت، جہنم اس کے اندر ہے اس وقت۔ گناہ کے بارے میں پتہ نہیں ہے گناہ ہے کیا، یہ زہر ہے جو روح کا قاتل ہے، مار دیتا ہے انسان کی روح کو۔ انجام گناہ کا بہت برا ہے۔ خود جناب ثانی زہرا نے جو یزید کے دربار میں خطبہ دیا، اس میں کہا گناہ کرنے والوں کا انجام یہ ہے کہ پھر خدا کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ انسان خدا کی پرواہ نہیں کرتا پھر۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ گناہ اگر ہماری زندگی میں آ گیا تو ہم خدا کی طرف سفر نہیں کر سکتے، یہ رکاوٹ ہے راستے کی۔ اس کیفیت سے نکلنا ہے ہم نے۔ کیسے؟ ارادہ کرنا ہے گناہ کو ترک کرنے کا۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اس کے لیے آج صرف اتنا ہے، پہلے مرحلے میں اپنی رات کو آباد کیا جائے اور ٹھیک کیا جائے۔ تہذیب نفس کے لیے رات کی بڑی اہمیت ہے۔ اس سفر کا آغاز، واپسی کا آغاز اپنی رات کو بہتر بنانے سے کیا جائے۔ کیسے؟ سونے سے پہلے وضو کیا جائے، بے وضو نہ سوئیں۔ کیوں؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا۔ جب انسان مرتا ہے اس کی روح اللہ کے پاس چلی جاتی ہے، اور جب سوتا ہے پھر بھی چلی جاتی ہے اللہ کے پاس۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، جب کوئی نفس مرتا ہے تو خدا اس کو اپنے پاس لے جاتا ہے، اس کی روح کو۔ وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا، اور اس روح کو بھی لے جاتا ہے جو مری نہیں ہے، نیند کی حالت میں وہ انسان، اس کی روح کو بھی لے جاتا ہے۔ جب سوئیں گے روح اللہ کے پاس جائے گی، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ روح پاک حالت میں اللہ کے پاس جانی چاہیے، نجس حالت میں اللہ کے پاس نہیں جانی چاہیے۔ پاکیزہ حالت میں خدا کے پاس جائے۔ علامہ طباطبائی سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی میں کون سے لمحات ایسے ہوتے ہیں یا ہوئے ہیں جن میں آپ سخت، آپ کے لیے تلخ اور ناگوار ہوتے ہیں؟ کہا جب بعض اوقات تھوڑی دیر کے لیے مجھے بے وضو رہنا پڑتا ہے۔ میری زندگی کا ناگوار ترین، مشکل ترین مرحلہ زندگی کا خدائے طاہر و طیب کی بارگاہ میں وہ چند لمحات، تھوڑی دیر کا بے وضو رہنا میرے لیے بہت سخت ہوتا ہے۔ باوضو رہنا، اور پھر وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا سونے سے پہلے، اس کے بعد دعا کرنا۔ خدا متعال ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں، شیخ مفید نے نقل کی اس روایت کو، کہ خدا فرماتا ہے کہ جو انسان بے وضو ہو جائے اور وضو نہ کرے میری بارگاہ میں، اس نے مجھ سے جفا کی ہے، اور وضو کرنے کے بعد پھر 2 رکعت نماز نہ پڑھے، اس نے جفا کی ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد دعا نہ کرے، اس نے جفا کی ہے، اور اگر وہ وضو بھی کرے، 2 رکعت نماز بھی پڑھے اور دعا بھی کرے اور میں دعا کو قبول نہ کروں، پھر میں نے جفا کی ہے۔ دعا کرے اپنے خدا سے، راز و نیاز کرے اپنے اللہ کے ساتھ، اور پھر
فقرؤ ما تیسر من القرآن، رات میں نے پہلے کہا بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ قرآن کب نازل ہوا ہے؟ رات کو۔ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ۔ معراج کب ہوئی ہے؟ رات کو۔ هو الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ حضرت موسیٰ کو بلایا تو کیا کہا؟ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، 30 رات، 10 رات، 40 رات، رات کی بات ہے۔ اپنے نبی سے خدا سورہ مزمل میں قرآن میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل، قم اللیل، رات کو قیام کر۔ رات سیر و سلوک کرنے والوں کے لیے اور اللہ کی طرف سفر کرنے والوں کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کا سونا کیسے ہے یہ بہت اہم ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے بھی کیا مانگی تھی؟ رات۔ ان سے ایک رات کی مہلت لے لے۔ هو یعلم انی احب الصلاۃ وتلاوۃ کتابہ، میرا اللہ جانتا ہے کہ میں اس کی نماز کا عاشق ہوں اور اس کی کتاب کی تلاوت سے محبت کرتا ہوں۔ رات بہت اہمیت کی حامل ہے۔ قرآن پڑھیں، اسی سورہ مزمل میں فقرؤ ما تیسر من القرآن، جتنا میسر ہے قرآن پڑھیں، جتنا آپ کے لیے آسان ہے۔ اور پھر ہدیہ کرنا ہے کس کو؟ جن پر قرآن نازل ہوا ہے، جس گھر میں قرآن آیا ان کو ہدیہ کرنا ہے۔ یہ جب آپ معصومین کو ہدیہ کریں گے آپ کا ایک تعلق پیدا ہو جائے گا معصومین کے ساتھ، وہ بھی بہت کریم ہیں، وہ بھی ہدیہ لوٹائیں گے آپ کو، آپ ان سے متوسل ہو سکیں گے۔ جب ایک تعلق پیدا ہو جائے گا تو توسل آسان ہو جائے گا۔ اور پھر نماز فجر سے پہلے ایک وقت عبادت کا پھر ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ نماز شب کا وقت ہے، نماز تہجد کا وقت ہے، بہت اہم ہے۔ نماز تہجد کا وقت بہت اہم ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اللہ اپنے حبیب کو جو خاتم الانبیاء ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو دنا فتدلی فکان قاب قوسین و ادنیٰ کی معراج پر فائز ہے، اس نبی سے خدا کیا کہہ رہا ہے؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اے میرے حبیب رات کا ایک حصہ تہجد کے لیے رکھ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی پر نماز تہجد فرض ہے۔ میں علامہ طباطبائی کا واقعہ پڑھ رہا تھا، کہنے لگے کہ آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی قدس سرہ، جو آیت اللہ بہجت ان سب کے استاد ہیں اور رفا کے، تو میرے ساتھ ان کی رشتہ داری تھی، ایک علاقے کے تھے ہم لوگ، اور سید اپنا خاندانی تعلق تھا۔ میں مدرسے میں کھڑا تھا، آئے میرے شانے پہ ہاتھ رکھ کے مار کے کہا اگر دنیا چاہیے نماز تہجد پڑھو، اگر آخرت چاہیے نماز تہجد پڑھو۔ نماز شب کی بہت اہمیت ہے۔ میں نے اپنے بعض اساتذہ سے سنا ہے اگر جوان ہو، نہیں اٹھ سکتے ہو، 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے ہو، 2 رکعت پڑھ سکتے ہو، وہ پڑھ دو، اٹھو اس وقت، یہ خاص وقت ہے، اللہ کی رحمت کے خاص دروازے کھلے ہوتے ہیں، محروم نہ ہو جو اس سے۔ عام طور پر جب پتہ لگ جائے فلاں جگہ سے دنیاوی اعتبار سے اتنا چند ہزار روپیہ ملے گا تو لوگ لائنوں میں لگ جائیں گے، ساری رات کھڑے رہیں گے وہاں جا کر۔ یہ خاص وقت ہے، اللہ کی رحمت کے خاص دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ حتیٰ اگر 1 رکعت نماز وتر پڑھ سکتے ہو، اٹھو پڑھو۔ میں نے عبداللہ بہاؤدینی سے سنا ہے، قدس سرہ، ان سے کسی نے نقل کیا، وہ فرماتے ہیں عبداللہ آغا کاظم صدیقی سے میں نے سنا ہے، وہ ان سے نقل کر رہے تھے، اگر نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، اٹھ بھی نہیں سکتے ہو، سنگین ہو چکے ہو، نیند زیادہ غالب ہے، بستر نہیں چھوڑ سکتے ہو، تو بستر سے منہ باہر نکال کے دونوں ہاتھ بلند کر کے خدا کو مخاطب کر کے کہو کہ اے میرے کریم رب، مجھے محروم نہ کرنا اپنی رحمت سے۔
یہ شکاوت ہے کہ خدا کی، اور کساوت ہے کہ خدا کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں اور ہم ان سے بے اتنا ہو جائیں، لاپرواہ ہو جائیں، بے نیاز ہو جائیں۔ یہ رات اور دن نماز فجر پڑھنے کے بعد ایک عہد کرنا ہے کہ اے میرے کریم مالک، اے میرے رب، اے میرے خالق و مالک، میں آپ سے عہد کرتا ہوں اے اللہ کہ میں آج کا سارا دن تیری اطاعت میں گزاروں گا، میں آج گناہ نہیں کروں گا خدایا، میں وہ دیکھوں گا جو تو چاہے گا، میں وہ سنوں گا جو تو چاہے گا، میں وہ بولوں گا جو تو چاہے گا، تیری رضا اور منشا ہوگی، میں وہاں جاؤں گا جہاں تو چاہے گا۔ آج کا سارا دن میں نے تیری اطاعت میں گزارنا ہے خدا، یہ عہد کرنا ہے اپنے اللہ سے، واپس آنا ہے، لوٹنا ہے خدا کی طرف، سفر شروع کرنا ہے اللہ کی طرف، شیطان سے نجات پانی ہے، گناہ کی تاریکی اور آلودگیوں سے نکلنا ہے۔ اے میرے خدا، میں آج کا سارا دن تیری اطاعت میں گزاروں گا، عہد کرنے اپنے اللہ سے، واجبات کو انجام دوں گا، حرام سے بچوں گا۔ پھر کسی بزرگ کا قول میں نام ذہن میں نہیں آ رہا، فرماتے ہیں اگر انسان اول وقت پہ اپنے واجبات انجام دے اور حرام سے بچے اور مقامات عالیہ کو نہ پائے، مجھ پر لعنت کرے۔ بظاہر یہ بھی آیت اللہ قاضی طباطبائی کا جملہ ہے، قدس سرہ، واجبات کو انجام دوں گا، حرام سے آج سارا دن بچوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا، تہمت نہیں کروں گا، تہمت نہیں لگاؤں گا کسی پر۔ جب عہد کرنا ہے اللہ کے ساتھ، پھر اس وعدے کی پاسداری کرنی ہے۔ جیسے اللہ کے نمائندے ہیں ایسے شیطان کے بھی نمائندے ہیں، وہ آئیں گے آپ کو ورگلانے کے لیے، شیطان وسوسے پیدا کرے گا۔ بیدار رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے، غفلت کا شکار نہیں ہونا، اس وعدے کی پاسداری کرنی ہے کہ میں نے اپنے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ آج کا سارا دن میں اللہ کی اطاعت میں گزاروں گا، گناہ نہیں کروں گا۔ اسے مراقبہ کہتے ہیں۔ پھر سارا دن بیدار رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے۔ پھر شام جب ہو، رات ہو، تو محاسبہ کرنا ہے، کیا جو میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا ہے؟ اگر پورا کیا ہے تو زندگی کی بہترین لذت ملے گی، محسوس کریں گے اس کو، وہ انبساط اور فرح اور سرور ملے گا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ آج کا سارا دن میں نے اپنے اللہ کی اطاعت میں گزارا ہے۔ 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھیں، اے خدا تو نے مجھے توفیق بخشی ہے کہ میں تیرا آج اطاعت گزار رہا، اور اگر خدا نہ خواستہ خدا سے جو وعدہ کیا تھا وہ نہ نبھا سکے، شرمندہ ہونا ہے۔ اے خدا میں شرمندہ ہوں، میں ایک دن تیری اطاعت میں رہنے کا عہد تجھ سے نہیں نبھا سکا، خدا میں کمزور ہوں، میری مدد کر۔ اور مایوس نہیں ہونا ہے، مایوس نہیں ہونا، ہمت نہیں ہارنی ہے۔ خدا انشاءاللہ میں کل کا سارا دن تیری اطاعت میں گزاروں گا۔ گڑ گڑانا ہے، رونا ہے اس کی بارگاہ میں، شرمندگی کا اظہار کرنا ہے۔ انین المذنبین احب علی من تسبیح المسبحین، وہ گناہگار جو واپسی کا سفر کرتے ہیں، مشکلات محسوس کرتے ہیں، خدا کہتا ہے ان گناہگاروں کا رونا، ان کی آواز رونے کی، ان کے آنسو میرے نزدیک تسبیح کرنے والوں کی تسبیح سے زیادہ محبوب ہیں۔ واپس لوٹنا ہے، کوشش کریں انشاءاللہ ٹھیک 3 بجے، آج پہلا دن تھا۔ یہ معارف اسلامی کے ذیل میں خود سازی کی کلاسز ہیں،
درست ہیں عملی طور پر انشاءاللہ۔ توسل اہل بیت بہت عام ہے اس سفر میں، ان کی نگاہ، ان کا لطف خاص بہت ضروری ہے اس سفر میں اللہ کی طرف، ان کا دامن ہاتھ میں آنا بہت ضروری ہے۔ آئیں توسل کرتے ہیں ثانی زہرا کے ساتھ، اس شہزادی کے ساتھ جس کو مولا حسین نے وصیت کی تھی، لا تنسانی فی نافلۃ اللیل، میری بہن نماز شب میں مجھے نہ بھلانا۔ 11 محرم 10 محرم کی جب شام آئی نا، علماء نے لکھا ہے، مقتل والوں نے لکھا ہے، ان ظالموں نے مولا حسین کے لاشے کی پامالی کے بعد اور لوٹنے کے بعد گھوڑوں پہ سوار ہو کر خیموں کا رخ کیا۔ بعض نے لکھا ہے کہ جو پہلے سے سوار تھے وہ اترے نہیں اور باقی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ خیموں کے قریب پہنچ کر شمر ملعون نے بلند آواز سے کہا، ادخلوا الخیام واسرقوا بضاعتہن، خیموں میں داخل ہو جاؤ، اب تمہیں روکنے والا کوئی نہیں بچا، نہ عباس ہے، نہ علی اکبر ہے، نہ محمد ہے، کوئی نہیں بچا۔ خیموں میں داخل ہو جاؤ، لوٹ لو جو لوٹ سکتے ہو۔ یہ ظالم گھوڑوں پہ سوار خیموں میں داخل ہو گئے، انہوں نے لوٹنا شروع کیا، سروں سے چادریں لوٹ لیں، کانوں سے بالیاں نوچ لیں، جو ان کو ملتا تھا انہوں نے لوٹ لیا، اور لوٹنے کے بعد پھر خیموں کو آگ لگا دی۔ خیموں کو آگ لگنا تھا، میری شہزادی نے چوتھے امام سے پوچھا، خیموں میں جل بریں یا باہر نکلیں؟ امام نے کہا، علیکن بالصحراء، باہر نکل جائیں۔ میں نے علماء سے سنا ہے کہ بیویاں کیسے باہر نکلی ہیں، کہتے ہیں رکوع کی حالت میں نکلی ہیں، ان کے سروں پہ چادریں نہیں تھیں، ایک کا سر دوسری کی بغل میں تھا، دوسری کا تیسری کی بغل میں، یہی کہتی تھی، واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسینہ واہ عباسہ واہ قلت ناصرہ۔ خیمے جل کے راکھ ہو گئے۔ میری شہزادی آدھی رات تک بکھرے ہوئے یتیموں کو جمع کرتی رہی، کچھ زندہ ملے، کچھ کی لاشیں اٹھا لئی، گنج شہداء میں لا کے رکھا، اور یتیموں اور بیویوں کو تسلیاں دینی شروع کی، گھبراؤ نہیں، میں زینب موجود ہوں۔ دوستو، یہ سادات اور ان کی بیویاں جنگلوں اور بیابانوں میں رہنے کے عادی نہیں تھے، ان کے آباد گھر تھے، یہ کوئی اجڑے ہوئے لوگ نہیں تھے، انہوں نے ایسے منظر سوچا بھی نہیں تھا، انہوں نے دیکھے بھی نہیں تھے۔ بچوں کے چہروں پر سیاہ نشان ہے، کوئی کہتے ہیں پھوپھی اماں مجھے تماچے لگے ہیں، کوئی کہتے ہیں میرے پاؤں زخمی ہے، کوئی کہتے ہیں میرا بابا کہاں ہے۔ چوتھے امام سے روایت ہے، میری پھوپھی آدھی رات تک یتیموں کو جمع کرتی، تسلیاں دیتی رہی، جمع کرتی رہی۔ آدھی رات کے بعد میں نے کیا دیکھا، میری پھوپھی نے بیٹھے بیٹھے تیمم کیا اور قبلہ رخ ہو کر نماز تہجد شروع کی۔ میں قربان جاؤں، نماز تہجد پہلی نماز تہجد ہے جو بی بی سر کی چادر کے بغیر پڑھ رہی ہے۔ امام فرماتے ہیں شب عاشور بھی میں نے دیکھا تھا، آج بھی دیکھا ہے، لیکن ایک فرق ہے، شب عاشور کھڑے ہو کے نماز تہجد پڑھی تھی، آج بیٹھ کے پڑھ رہی ہے، میری آقازادی تھکی ہوئی ہے۔ میں نے پڑھا ہے تاریخ کی کتب میں، لیلۃ الحریر علی نے برستے تینوں میں نماز تہجد پڑھی۔ عرض کروں گا مولا، مردوں کے لیے وضو کر کے برستے تینوں میں نماز تہجد پڑھنا آسان ہے، لیکن جب سر پہ چادر نہ ہو، سر زخمی ہو، اطراف میں عزیزوں کے بے سر لاشیں ہو، قریب سہمے ہوئے یتیم بچے ہو، مولا بڑا مشکل ہے ان سے منقطع ہو کر تہجد پڑھنا۔ میں نے حدیث کی کتب میں پڑھا ہے، جب بھی کوئی جوان آدھی رات کے بعد نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے، خدا ملائکہ کے سامنے فخر و مباحات کرتا ہے، دیکھو میرا جوان بندہ میری نماز پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے۔ عرض کروں گا، اے میرے کریم رب، جب شام غریبہ کی رات، آدھی رات کے بعد میری شہزادی نے نماز تہجد شروع کی تھی، تو نے کس کس کے سامنے فخر و مباحات کی تھی؟ یقیناً تمام انبیاء سے کہا ہوگا میری کنیز زینب کے سجدے دیکھو، تمام ملائکہ سے کہا ہوگا اے جبرائیل و میکائیل میری زینب کے سجدے دیکھو، اے حوا، اے ہاجرہ، اے سارہ، اے مریم، اے بیبیو آؤ میری زینب کے سجدے دیکھو۔
بس آخری جملہ، رات گزر گئی، میری شہزادی اس طرح اپنے بھائی کے جنازے پہ آئی، خدا نہ کرے کوئی بہن اس طرح سے آئے۔ جب کوئی بھائی مر جائے کہتے ہیں بہن دور ہے، انتظار کیا جاتا ہے کہ جب تک بہن نہیں آئے گی دفن نہیں ہو سکتا۔ اس کی مولا حسین کی 3 بہنیں زیادہ دور نہیں تھی، بعض نے لکھا ہے 70 قدم کا فاصلہ تھا۔ میری شہزادی خود نہیں آئی، رسن بستہ کر کے آئے بی بی کو لایا گیا۔ جب مقتل سے گزری ہے کہتے اس طرح سواریوں سے بیبیاں اتری جس طرح عباس بن بازووں کے اترے تھے، لیکن ایک فرق تھا، عباس گھوڑے کی بلندی سے گرے تھے، یہ اونٹ کی بلندی سے گری ہے۔ آئیے کہاں لاش حسین پر عجیب انداز میں بھائی کے جنازے کو دیکھا، پتھروں کے ڈھیر تلے، حیران ہو کے کہتی انت الحسین انت اخی انت ابن امی۔ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں پہلے بھائی کے لاش سے پتھروں کو ہٹایا، پھر لاش حسین کو سیدھا کیا۔ کہتے بی بی اکثر کہا کرتی تھی میرا سلام اس حسین پر جو پسے گردن سے ذبح ہوا۔ بی بی کو کیسے پتا چلا حسین پسے گردن سے ذبح ہوا؟ جب اپنے حسین کی لاش کو سینے کے بل خاک میں دیکھا، بی بی کو پتا چل گیا میرے حسین کو پسے گردن سے ذبح کیا گیا۔ لاش حسین کو سیدھا کیا۔ ایت اللہ جوادی آپ نے شاد فرماتے ہیں ایک دفعہ دنیا والوں نے کیا دیکھا، بی بی نے لاش حسین کو خاک سے بلند کرنا شروع کیا۔ میرے ماں جائے حسین تیری لاش زمین میں پڑی ہے، اپنی زینب کی آغوش میں آ جا، اپنی زینب کی آغوش میں آ جا۔ بڑی دیر تک اس قرآن زخمی قرآن ناطق کو اپنی آغوش میں کے رحل میں لے کر تلاوت کرتی رہی۔ تجھے کہاں بوسہ دوں، تجھے کہاں چوموں، جگہ جگہ زخم ہے۔ جھکتے جھکتے حسین کے کٹے ہوئے گلے پہ لب رکھ دیے، کتنی دیر رکھے رہے پتہ نہیں۔ جب لب ہلے تو خدا کو خطاب کر کے کہتی ہے اے میرے مالک زینب کی یہ تھوڑی سی قربانی قبول کر لے۔ پتہ نہیں کس دل سے مولا حسین کی لاش کو خاک میں رکھ کے کوفہ کی طرف بڑھی، لیکن علماء نے بیان کیا جب تک دیکھ سکتی تھی مڑ مڑ کے دیکھتی رہی، اور یہی زبان حال تھی حسین میں جانتی ہوں بہنیں بھائیوں کے جنازے بے گور و کفن چھوڑ کے نہیں جاتی، لیکن میں کیا کروں میرا بس نہیں چلتا، میں قیدن بن گئی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم اللہ۔ وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، اللهم صل وسلم